سورة طه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. صدق اللہ مولانا العظیم. طه حروف مقطعات میں سے ہے. اس کے معنی کو اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر قرآن کریم لتشقى کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. الا تذکرة لمن یخشی، ہاں ہم نے قرآن کریم اس لیے اتارا ہے کہ یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے سے ڈر جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 2-3 پریشانیاں آتی جس کی وجہ سے قرآن کریم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دینا پڑا. نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت ملی، شروع کا زمانہ تھا، تو آپ علیہ السلام اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالتے کہ ساری رات اللہ کے سامنے تہجد میں نماز میں کھڑے رہتے اور ساری رات قرآن کریم کی تلاوت فرماتے رہتے. سونا بالکل کم ہو گیا اور حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک ورم کر جاتے. کبھی کبھار آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے. اتنی مشقت میں آتے. قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. سورہ مزمل میں، اے ہمارے حبیب ساری رات نہ کھڑے رہا کریں. آپ اتنا ہی مشقت، اتنا ہی قیام کریں جتنا آپ کے لیے آسان ہو. قرآن بھی اتنا ہی پڑھے، ما تیسر، جو آپ کے لیے بھائی کیا ہو، آسان. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رات کی ترتیب اس طرح بنائی تھی کہ آپ علیہ السلام رات کے تقریباً 3 حصے کر لیتے. آپ علیہ السلام شروع رات میں سو جاتے. آپ کا اکثر معمول یہ تھا، آپ علیہ السلام کو عشاء کے بعد جاگنا یہ پسند نہیں تھا. ہمارے یہاں یہ جو اب طریقہ نکل آیا نا ساری رات جاگنے کا اور سونا، اچھے خاصے دیندار پڑھے لکھے بھی رات کو 12 بجے 12:30 1 بجے سوتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ تہجد تو گئی، فجر بھی بڑے بوجھل طبیعت کے ساتھ پڑھیں. عشاء پڑھتے ہی سویا جائے تو فجر سے بہت پہلے خود بخود جاگ آ جاتی اور فجر میں بندہ یوں تازہ ہوتا ہے جیسے کوئی طبیعت 100% حشاش و بشاش ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء پڑھتے ہی سو جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء پڑھ کے سو جاتے. آدھی رات سے کچھ اوپر کا حصہ گزرنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے لیے اٹھ جاتے اور تہجد کی نماز پڑھتے، اپنے اللہ سے ہم کلام ہوتے، خوب دعائیں مانگتے. اس کے بعد جب فجر کی اذان کا وقت قریب آ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سو جاتے.
تہجد کے بعد سونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فجر کے لیے پھر وہ جو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی، اور جب پھر سو جاتے تو پھر تہجد کے بعد جو سونا ہوتا، یہ اس لیے میں نے ابھی عرض کیا تاکہ رات کی جو ابھی جاگے ہیں یہ جو تھکاوٹ ہے یہ ختم ہو جائے، اور پھر جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور 2 رکعت نماز سنت للفجر، فجر کی 2 سنتیں پڑھ کے آپ علیہ السلام پھر مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے آتے۔ تو شروع میں آپ علیہ السلام بہت زیادہ مشقت اٹھاتے تھے۔ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یہ ہم نے اس لیے آپ پر یہ کلام نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آسانی کو مد نظر رکھیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت یہ تھی، ہر موقع پر اللہ کے نبی سہولت کو اپناتے۔ بھائی اللہ کے نبی کس کو اپناتے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کسی کام کے 2 طریقے سامنے آتے، اللہ کے نبی اس کو پسند کرتے جو آسان ہوتا۔ اللہ کے نبی، اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم آسانی پر عمل کرو، مشقت کے ذریعے تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے۔ بھائی مشقت کے ذریعے تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تھی کہ میں ہر روز روزہ رکھنا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی تھی۔ وہ اصرار کرتے رہے، میرے اندر اتنی، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بس مہینے کے یہ روزے رکھ لیا کرو، میرے اندر اور زیادہ طاقت ہے۔ فرمایا اچھا 7 اتوار کا، پیر کا، جمعرات کا رکھ لیا کرو۔ وہ اصرار کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم ایسے کرو، تم صوم داود ہی رکھ لیا کرو۔ حضرت داود علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن ناغہ کرتے تھے۔ فرمایا اس سے زیادہ روزے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی یہ خام خواہ اپنے آپ کو، بعض لوگوں کو تقویٰ تو نہیں کہہ سکتے، تقوی کا حیضہ کہہ سکتے ہیں، وہ ایسا چڑھتا ہے ان کو کہ انہوں نے ہر موقع پر مشقت ہی کو مد نظر رکھنا۔ ہر موقع پر کس کو مد نظر رکھنا ہے؟ مشقت ہی پر مد نظر رکھنا ہے۔ مجھے بھی 1-2 مرتبہ ایسے دوستوں کے ساتھ سفر کرنے کا اتفاق ہوا، سفر پر جا رہے ہیں اور سفر کے 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد انہوں نے تفصیل سے سنتیں پڑھی۔ اب باقی دوست کھڑے ہیں کہ جی کب ان کی سنتیں پوری، لمبی پڑھی۔ تو میں نے کہا بھائی آپ نے یہ کیا کیا؟ باقی ساتھی انتظار میں، کہنے لگا جی یہ تو جتنا گڑ پاؤ گے اتنا میٹھا ہوئے گا۔ میں کہا جناب وہ گڑ اور میٹھے کا تمہیں ضرورت ہے، اللہ کو اس گڑ اور اس میٹھے کی ضرورت ہے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کو مد نظر رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے تو ایک سفر کے موقع پر صحابہ اکرام کو روزہ ختم کر دینے کا حکم فرمایا تاکہ یہ جو رخصتیں ہیں ان پر بھی عمل ہو سکے۔ بہرحال دوسری بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اس زمانے کے لوگوں نے جو ناقدری کی، اللہ کے نبی اس وجہ سے بھی تکلیف میں آ جاتے کہ میں دن رات ان کو اللہ کا کلام پڑھ پڑھ کے سناتا ہوں، اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، ان کے ہر سوال کا جواب بھی ان کو سمجھا دیا ہے، ان کے سامنے وحی کی حقیقت بھی کھول دی ہے، لیکن یہ پھر بھی اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم آ کے فرماتا نبی جی آپ اس کی وجہ سے بھی پریشان نہ ہوں، آپ کے ذمے حق ان تک پہنچانا ہے، اور باقی کون قبول کرتا ہے کون قبول نہیں کرتا یہ اللہ کے ذمے۔ اس لیے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا الا تذکرہ، بھئی یہ قرآن کریم کیا ہے؟ نصیحت ہے، لمن یخشا، اس شخص کے لیے جو، اصل میں یہ قرآن کا بنیادی مقصد نصیحت ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ذکر کا معنی بھی یاد دہانی ہے، تذکرہ کا معنی بھی یاد دہانی ہے، ہدی للمتقین کا معنی بھی ہدایت اور رہنمائی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کا بنیادی مقصد اس پر عمل کرنا ہے، اس کی ہدایات کو دیکھنا ہے، اس کے احکامات کو مد نظر رکھنا ہے۔ تنزیلاً، یہ قرآن کریم اتارا گیا ہے ممن، اس ذات کی طرف سے، خلق الارض والسماوات العلا، جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ یہ اس اللہ کا کلام ہے، خود قرآن تصریح کر رہا ہے، یہ اتارا اس اللہ کی طرف سے گیا ہے
جس نے زمین و آسمان کو بھائی کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے۔ اس لیے تلاوت کرنا، اس میں بالکل اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا ہے۔ اسی لیے کل قیامت والے دن جنت میں جا کر اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں سے ملاقات فرمائیں گے، اس میں بھی قرآن کریم ہی کی تلاوت سنائیں گے، اس میں بھی قرآن کریم ہی کی تلاوت سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست گفتگو کا جو ذریعہ ہے وہ قرآن کریم ہے، اور یہ اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے۔ بھائی قرآن کریم کیا ہے؟ اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے۔ تنزیلم، یہ اتارا گیا ہے، یہ اترا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان جو ہے وہ عرش پر قائم ہو گیا۔ استوا علی العرش کا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں آج کل ایک مکتبہ فکر نے اس کو اسلام کا بہت بنیادی مسئلہ بنایا ہوا ہے، اور اس پر بڑے بڑے مناظرے اور کتابیں اس پر، حالانکہ یہ ساری بات غلط ہے۔ ہمیں بس اتنا جان لینا چاہیے کہ قرآن نے کہا رحمان علی العرش استوا، کس پر قائم ہو گیا؟ عرش پر۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا استوا علی العرش کا معنی ہمیں معلوم ہے، استوا کا معنی کسی چیز کے اوپر قائم ہونا، عرش اللہ تعالیٰ کا عرش یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے۔ عرش کی تفصیلات قرآن کریم نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا ہے، فرشتوں نے تھام رکھا ہے، بالکل اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، یہ کوئی خیالی چیز نہیں ہے۔ تو امام مالک نے فرمایا کہ استوا علی العرش کا معنی معلوم ہے، اس کی تفصیل اور کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ عرش پر کس طرح قائم ہے ہم اس کی جزیات و تفصیلات کو بیان اس طرح نہیں جس طرح ہم قائم ہیں۔ اب میں اس مصلی پر قائم ہوں، میں اس زمین پر قائم ہوں، اللہ تعالیٰ اس طرح قائم نہیں ہے۔ چونکہ میرے نیچے سے یہ زمین نکال دی جائے تو میرا قیام کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، میں اس کا محتاج ہوں۔ میں کرسی پر یوں ٹیک لگائے بیٹھا ہوں تو اچانک وہ ٹیک ہٹا دی جائے تو بھائی میں کیا کروں گا؟ گر سکتا ہوں، تو میں تو اس کرسی کا محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم جس طرح مکین مکان کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، تو ہم کیفیت استوا بیان نہیں کر سکتے۔ بس ہم اس پر جو قرآن نے فرمایا ہم اس پر من وعن ایمان لاتے ہیں کہ رحمان جو ہیں بھائی وہ کس پر قائم ہو گئے۔ ہمیں اس کا صرف معنی آتا ہے، اس کی تفصیل، اس کی کیفیت، یہ چیزیں بالکل، اور امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا اس پر بحث مباحثہ کرنا یہ تو بدعت ہے، اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی اللہ کی ملکیت دائرہ اختیار میں ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ آسمان اور زمین کے درمیان کیا ہے؟ ہوا ہے، فضا ہے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کون کون سی غیبی مخلوق فضاؤں میں پیدا کر رکھی ہے، پتہ نہیں کون کون سی چیزیں ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، طرح طرح کے پرندے ہیں، زمین و آسمان کے خلاؤں میں جو کچھ سیارے ہیں، سارا بھائی کس کا ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وما بینہما، اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے، وما تحت الثری، اور وہ گیلی مٹی کیچڑ کے نیچے تک، زمین کی گہرائیوں تک، زمین کی۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اگر آپ بات کرو بلند آواز سے، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، بے شک وہ اللہ تعالیٰ خفیہ بات کو بھی جانتا ہے، وَأَخْفَى، اس کو بھی جانتا ہے جو اس سے بھی زیادہ چھپا لی جائے، کوئی بات اس سے چھپ نہیں سکتی۔ آنکھ کا اشارہ، دل کا خیال، وہ ہر چیز سے واقف ہے، وہ کیا ہے؟ ہر چیز سے واقف ہے۔ یہ بات ایک مسلمان کو اس لیے بتائی، اس جمعے میں جو باتیں میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان اور اس کے نتائج و ثمرات کیا ہیں۔
جو بندہ، دیکھو بھائیو، میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے، اللہ تعالی ہماری ہر بات کو جانتے ہیں. کیوں بھائی؟ ایسا ہی ہے. جب میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے تو پھر بھی اگر ہم گناہ کریں کہ دیکھ کوئی نہیں رہا تو یہ ایمان کے ضعف کی علامت ہے. طاقتور ایمان جو ہے وہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ خلوت و جلوت، لوگوں کے سامنے ہونا یا لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہونا، یہ لوگوں کے اعتبار سے ہے، یہ اللہ کے اعتبار سے نہیں ہے. اس لیے جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کی عملی زندگی اتنی ہی اعلیٰ ہوگی. بھائی اتنی اس کی عملی زندگی کیا ہوگی؟ اعلیٰ ہوگی. ایمان کے کچھ ثمرات ہیں، کچھ نتائج ہیں. میں نے اس جمعے کی تقریر میں ان کو بیان کرنے کی کوشش کی کہ ایمان کا ثمرہ اور نتیجہ یہ ہے جب ہم اس کو علیم جانتے ہیں، اس کو خبیر جانتے ہیں، اس اللہ پر کے بصیر ہونے پر ایمان لاتے ہیں. اس اللہ، دیکھو بھائی، اللہ کی صفت قدرت پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ قادر ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے، اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں، تو پھر ہم اپنی نعمت پر اترانے کا ہمیں کوئی حق نہیں، چونکہ جس اللہ نے دی ہے وہ اللہ واپس لے بھی سکتا ہے. اللہ واپس لے بھی سکتا ہے. میرا خیال اور ارادہ ہے، اللہ مجھے توفیق دے، کہ اسماء الحسنہ پر مسلسل نہ کوئی جمعے کی 6-7 تقریریں کی جائیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے اس کا مطلب کیا بنتا ہے، اور میری اور آپ کے عقیدے سے اس کا کیا تعلق ہے، اور اسلام کے کون کون سے اجزاء. مثلا میں نے ابھی پچھلی سورت کے آخر میں، اور اسی دیکھیں صفحہ نمبر 34 کی کیا فرمایا تھا؟ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. اس آیت کا حوالہ میں نے جمعے میں بھی دیا تھا. وُدّا جو ہے مودت سے ہے. اللہ تعالیٰ کا نام جو ودود ہے وہ اسی سے ہے. اس کا معنی ہے محبت کرنے والا. اس کا معنی کیا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہ اپنی مخلوق کو پیدا کر کے بے یار و مددگار چھوڑ دیا. وہ اپنی مخلوق پر مہربان ہے، وہ رحیم ہے. اسی لفظ سے، اللہ کے اسی اسم حسن سے، خوبصورت نام سے اللہ تعالی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مومن محبت کرنے والا ہوتا ہے. بھائی میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن بات بات پر بگڑ جانے والا، ناراض ہونے والا نہیں ہوتا. بعض دوست ایسے زود رنج ہوتے ہیں کہ ان کا مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ ابھی ناراض ہوئے اور ابھی ناراض ہوئے. وہ کہتے ہیں نا بعض لوگوں کی ناراضگی کیا ناک پر پڑی ہے یا زبان پر پڑی ہے، نوک پر پڑی ہے. تھوڑی سی بات ہوئی، منٹوں میں وہ کیا ہے، کوئی شادی آ گئی وہ پکے ناراض ہیں، کوئی معاملہ ہو گیا وہ ناراض ہیں. ان کا کوئی پتہ نہیں کب ناراض ہو جائیں. تو وہ ان کو اللہ کی صفت ودود کا بھی پتہ نہیں، اور انہوں نے اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو پیدا کرنے کی کوشش بھی. ودود محبت کرنے والا. اور یہی قرآن نے لہم الرحمن ودا، تو یہی بات یہاں ہے. فرمایا کہ تم آہستہ بولو، آہستہ بولو، آواز سے بولو، اور زیادہ آہستہ بولو، چھپاؤ، آنکھ کا اشارہ کرو، دل کا خیال کرو. دل میں خیال کرو اللہ تعالیٰ سب باتوں کو جانتے ہیں. کیوں؟ اللہ لا الہ الا ہو، وہ ہمارا جو رب ہے اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور الہ. لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے اچھے اچھے نام ہیں. پچھلی سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں نے وہاں بھی یہ بات آئی تھی لہ الاسماء الحسنی. وہاں بتایا تھا کہ اسماء الحسنی اصل میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. بھائی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی صفات بھائی محدود ہیں لا محدود؟ لا محدود. تو جب اللہ تعالیٰ کی صفات لا محدود ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی بھی کیا ہیں؟ لا محدود ہیں. پھر ہمارے پاس تو تھوڑے سے ہیں بھائی، ہمارے پاس تو 600-700 سے اوپر نہیں جاتے. اور ایک مشہور حدیث ہے ترمذی کی، اس میں 99 ہے، قرآن کے صفوں کو شروع کے میں بھی چھاپ دیے گئے. وہ کیوں تھوڑے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا کی کسی زبان میں اتنی طاقت نہیں، کسی زبان کے دامن میں اتنے الفاظ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا احاطہ کرے، پھر ہر صفت کے لیے الگ الگ نام وضع کرے. جو بنیادی
اللہ تعالیٰ کی مرکزی صفات تھیں، ان صفات کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک ایک نام رکھ دیا گیا۔ وہ مرکزی صفات ہے، سب کا احاطہ کرنا۔ سورہ لقمان میں اور جگہ جگہ یہ بات میرے اور آپ کے سامنے قرآن نے رکھی ہے کہ زمین و آسمان کے سارے سمندر و درخت بھی لگا دیے جائیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اس لیے فرما دیا لہ الاسماء الحسنی، اس اللہ تعالیٰ کے بہت اچھے اچھے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔